اور باقی جو آپ کے اعمال ہیں طواف زیارت وغیرہ وہ آپ شام کے ٹائم میں کریں تاکہ آپ اس گرمی کی شدت سے بچ سکیں، کیونکہ وہاں پر حبس بھی بہت زیادہ ہو جاتی ہے، اور 2024 میں جو اموات ہوئی تھی وہ زیادہ تر حبس کی وجہ سے ہوئی تھی۔ اور دیکھیں اگر آپ کے پاس اس وقت یہ کارڈ موجود نہ ہوئے تو پھر آپ کو اچھا خاصا وہاں پر مسئلہ بن سکتا ہے، اور اگر آپ ان کو پھر بعد میں بھی ثابت نہ کر سکے تو ہو سکتا ہے کہ پھر عارضی طور پہ وہ آپ کو وہاں سے نکال کے بھی لے جائیں، اور پھر مکمل تفتیش کے بعد ہی شاید آپ کو چھوڑا جائے گا۔ السلام علیکم ناظرین، میں محمد یاسر یاسین آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ حج 2026 کے دوران مکہ میں موسم کیسا ہوگا، اور گرمی کی شدت وہاں پر کتنی ہوگی، اور آپ نے کون کون سی احتیاط وہاں پر اپنانی ہے کہ جن کی وجہ سے آپ گرمی سے بچ کر اپنا حج اچھے طریقے سے ادا کر سکیں۔ اور دیکھیں 2024 میں بھی اسی طرح سے گرمی تھی، اور اس گرمی کی شدت کی وجہ سے وہاں پر بے تحاشا لوگ شہید ہو گئے تھے۔ تو ان لوگوں سے کون سی غلطیاں سرزد ہوئی تھی، یا پھر وہ حادثہ کیسے پیش آیا کہ اتنے زیادہ لوگ وہاں پر فوت ہوئے، یعنی کہ شہید ہوئے، تو ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے آج آپ کو بتایا جائے گا کہ آپ نے کون کون سی احتیاط اس گرمی میں وہاں پر کرنی ہے تاکہ آپ کے ساتھ کوئی ایسا مسئلہ نہ بنے، اور آپ وہاں پر کسی بھی قسم کی پریشانی سے بچ کر، کسی بھی نقصان سے بچ کر اپنا حج صحیح طور پر پرسکون انداز میں ادا کر سکیں۔ اور اس ویڈیو کے آخر میں آپ کو ایک ایسی بات بتائی جائے گی جو آپ سب کے لیے ہے، اور وہ ایک انتہائی اہم پوائنٹ ہے، اور اس سے آپ کو بے تحاشا فائدہ ہوگا، اور انشاءاللہ آپ کا حج بھی صحیح طور پر ادا ہوگا، اور انشاءاللہ قبول بھی ہوگا۔ تو اس لیے ان تمام معلومات کو صحیح طور پر حاصل کرنے کے لیے آپ نے ویڈیو کو پورا دیکھنا ہے، اسکپ نہیں کرنا، ورنہ ان میں سے کوئی بھی اہم چیز آپ سے مس ہو سکتی ہے۔ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل والی بٹن پر کلک کر دیں تاکہ حج اور عمرہ سے ریلیٹڈ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ تو دیکھیں ناظرین، سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ مینا، عرفات، مزدلفہ اور حج کے جو 5 ایام ہیں ان میں وہاں پر موسم کیسا ہوگا۔ تو دیکھیں وہاں پر گرمیوں کا موسم شروع ہو چکا ہے، اور جن دنوں میں حج ادا کیا جائے گا ان دنوں میں وہاں پر بہت زیادہ گرمی ہوگی، یعنی کہ ویسے بھی عرب ممالک جو ہیں وہ گرمی کے لحاظ سے مشہور ہیں، اور ان دنوں میں وہاں پر پیک پہ گرمی ہوگی، اور ایک اندازے کے مطابق بتایا گیا ہے کہ 45 سے 50 ڈگری کے درمیان وہاں پر گرمی کی شدت ہوگی۔ لیکن یہ یاد رکھیں وہاں پر پتھریلے پہاڑ ہیں، چٹیل میدان ہیں، ان میں گرمی کی شدت ویسے ہی زیادہ لگتی ہے، اور وہاں کی دھوپ بہت تیز ہوتی ہے، ناقابل برداشت۔ تو اس لیے آپ نے کچھ پلاننگ لازمی اپنانی ہے، اور اب میں بات کروں گا اس پلاننگ کے اوپر۔ تو دیکھیں آپ اپنی عبادات، اپنے ارکان کس طرح سر انجام دیں۔ تو ان میں دیکھیں آپ نے کام یہ کرنا ہے کہ کچھ اعمال آپ نے کرنے ہیں صبح کے ٹائم میں، یعنی کہ جو کام آپ صبح کے ٹائم میں کر سکتے ہیں وہ آپ نے صبح صبح کر لینے ہیں، اور باقی کے جو اعمال ہیں وہ آپ کریں اپنے شام کے ٹائم میں، جس وقت کچھ ٹھنڈ ہو جاتی ہے، یعنی کہ جس وقت گرمی میں کچھ کمی آ جائے۔ اور جو دوپہر کا ٹائم ہے اس میں آپ باہر نکلنے سے بچیں، اگر نکلنا انتہائی ضروری ہے تب تو آپ باہر جائیں، ادروائز اپنے خیموں کے اندر ہی آپ قیام کریں، اور وہیں پر آرام و سکون سے رہیں، اپنی عبادات میں مشغول رہیں۔ اور دیکھیں بہت سے لوگ کوشش کرتے ہیں کہ وہ مینا سے عرفات، عرفات سے مزدلفہ، مزدلفہ سے واپس مینا میں، جمرات میں وہ پیدل آنے جانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو دیکھیں جن کو اللہ رب العزت نے صحت دی ہے، تندرستی دی ہے، وہ تو یہ کام کر سکتے ہیں، لیکن میں کسی کو منع نہیں کروں گا، لیکن میرا مشورہ جو ہے وہ یہی ہے کہ جو آپ کو کنوینس دی گئی ہے، جو آپ کو بسز کی سہولت یا ٹرین کی سہولت دی گئی ہے، آپ اس کو استعمال کریں اور اپنے لیے آسانی پیدا کریں۔ لیکن اگر کوئی جانا چاہتا ہے تو وہ اپنی صحت اور اپنے جسم کی قوت کو سامنے رکھ کر یہ فیصلہ کرے کہ وہ پیدل آئے گا اور جائے گا۔ اس کے علاوہ جس وقت آپ عرفات میں اپنے خیموں کے اندر ہوں گے تو دیکھیں وہاں پہ وقوف عرفہ کا ٹائم زوال آفتاب کے بعد شروع ہوتا ہے، تو بہت سے لوگ مسجد نمرہ میں جانے کی کوشش کرتے ہیں اور وہاں پہ ان کو جگہ نہیں ملتی ہے، اور بہت سے لوگ جبل رحمت پہ جانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو دیکھیں جبل رحمت پر آپ جا تو سکتے ہیں، لیکن وہاں پہ جانا کوئی فرض یا واجب نہیں ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ میں نے یہاں جبل رحمت کے یعنی کہ دامن میں وقوف کیا ہے، اور آپ میدان عرفات میں کسی بھی جگہ پر وقوف کر سکتے ہیں، اور یہ معتبر ہے۔ تو آپ اپنے خیموں کے اندر قیام کریں، زیادہ سے زیادہ عبادات کریں اور دعاؤں میں مشغول رہیں، اور خود کو گرمی کی شدت سے بچا کر رکھیں۔ اور اسی طرح سے 10 ذی الحج کو جو آپ نے اعمال کرنے ہیں، جمرات کی رمی یعنی کہ کنکریاں مارنی ہے، اس کے بعد قربانی کا عمل ہے، وہ تو خیر آپ کی طرف سے ادا کر دیا جائے گا انشاءاللہ، اور حلق یا قصر کروانا یا طواف زیارت کرنا، تو ان میں بھی دیکھیں کہ کوشش کریں کہ آپ ٹائم سے پہلے
यानी कि आप जब मुजदलफा से जाएं तो जैसे ही वक़्फ़ मुजदलफा का टाइम ख़त्म होता है उस वक्त आप निकलें और आगे जाकर कंकरियाँ मार लें। और जो बुज़ुर्ग हज़रात हैं वो सुबह सादिक के वक्त भी जा सकते हैं। और बाकी जो आपके अमाल हैं तवाफ़ ज़ियारत वग़ैरह वो आप शाम के टाइम में करें ताकि आप इस गर्मी की शिद्दत से बच सकें, क्योंकि वहाँ पर हब्स भी बहुत ज़्यादा हो जाती है। और 2024 में जो अमवात हुई थी वो ज़्यादातर हब्स की वजह से हुई थी। और देखें मिना के अमाल, अरफात के, मुजदलफा के, उसके बाद फिर दोबारा मिना, 10 ज़िलहज, 11 ज़िलहज, 12 ज़िलहज, इन तमाम दिनों के अमाल करने के लिए आपके पास कुछ ज़रूरी सामान का होना भी लाजमी है। और देखें हज के इन 5 दिनों के ज़रूरी सामान के ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई है, बहुत से लोगों ने वो देखी है और उससे उन्होंने फ़ायदा भी हासिल किया है इंशाअल्लाह। तो आपने अगर वो वीडियो नहीं देखी है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक डाल दूंगा, आप भी वो ज़रूर देखिएगा कि कौन कौन सा सामान ज़रूरी है जो आपने साथ लेकर जाना है। तो अब उनमें से कुछ चीज़ें मैं आपको बताता हूँ कि जो आपने हज के 5 दिनों में अपने साथ ही रखनी है, जिस जगह पर भी आप जाएं ये चीज़ें आपके साथ हों। तो नंबर 1 तो है छतरी। तो छतरी देखें, एक है हाथ में पकड़ने वाली और एक है सर के ऊपर पहनने वाली। और पिछले साल सऊदी अरब ने एक छतरी हुज्जाज किराम के लिए मुतारिफ करवाई थी कि उसको वो पहनकर अपनी तमाम इबादत कर सकते हैं, यानी कि हत्ता कि नमाज भी वो अदा कर सकते हैं। तो इस तरह की वो छतरी होगी, आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या सर के ऊपर पहनने वाली जो छतरी है वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हालत ihराम में भी इन छतरियों के इस्तेमाल पे कोई पाबंदी नहीं है। और अगर आपको इस तरह की छतरियाँ नहीं मिलती हैं तो हाथ में पकड़ने वाली छतरी तो आप लाज़मी इस्तेमाल करें। फिर दूसरे नंबर पर है पानी की बोतल। तो पीने वाले पानी की बोतल आपके पास हर वक्त मौजूद होनी चाहिए, जिस वक्त भी आप किसी जगह पर आएँ जाएँ तो वो बोतल आपके पास हो। और इसके अलावा स्प्रे वाली पानी की बोतल, क्योंकि वहाँ पर गर्मी की शिद्दत और हब्स बहुत ज़्यादा होती है। और वैसे तो वहाँ पर उन्होंने इस तरह का निज़ाम बनाया हुआ है कि पानी की फुहार यानी कि कतरे पानी के गिर रहे होते हैं और उनसे ठंडक महसूस हो रही होती है। लेकिन फिर भी आपने अपने साथ पानी की स्प्रे वाली बोतल आप लाज़मी रखें। जब आप कहीं आए जाएँ तो अपने चेहरे के ऊपर, अपने ऊपर आप उसकी स्प्रे अपने ऊपर करते रहें ताकि आपको ठंडक महसूस होती रहे और आप गर्मी की शिद्दत की जो तपिश है उससे आप बच सकें। और दूसरों के ऊपर स्प्रे करके भी आप लोगों की खिदमत भी वहाँ पर कर सकते हैं। इसके अलावा देखें वहाँ पर रश बहुत ज़्यादा होगा। अगर आप किसी जगह रश में फँस जाते हैं या हब्स, और ज़ाहिर-सी बात है कि जब आप रश में फँसेंगे तो वहाँ पर हब्स भी होगी। तो हाथ वाला पंखा आपने अपने साथ रखना है, प्लास्टिक का भी मिल जाता है बाज़ार से, वो आप ले लें। या फिर चार्जिंग वाले भी कुछ होते हैं जिनमें सेल डाल लेते हैं या वो चार्ज होते हैं, तो उस तरह के भी आप ले सकते हैं, वो आपके बहुत काम आएँगे वहाँ पर, जिस वक़्त आप कहीं आगे-पीछे जा रहे होंगे। इसके बाद है कपड़े वाला रुमाल। तो देखें हालत ihराम में अगर आप हों तो फिर आप ये अपनी छतरी के ऊपर डाल सकते हैं और अपने चेहरे के ऊपर या अपने सर के ऊपर आप इसको नहीं रख सकते। लेकिन जब आप हालत ihराम से बाहर आ जाएँगे, ख़ास तौर पर 11 ज़िलहज के अमाल और 12 ज़िलहज के अमाल या हलक या कसर करवाने के बाद तवाफ़ ज़ियारत करने के लिए जब आप जाते हैं, या वैसे आप मीना में इधर-उधर जाते हैं, तो उस वक़्त फिर आप ये रुमाल अपने साथ रखें। और जब भी आप अपने खेमे से बाहर जाएँ तो उसको पानी में भिगोकर अपने साथ लेकर जाएँ। तो इसको जब आप अपने सर के ऊपर डालेंगे या चेहरे के ऊपर रखेंगे तो आप गर्मी की शिद्दत से भी बच सकेंगे और जो सूरज की तेज़ तपिश है उससे भी आप बच सकेंगे। और यही वो एहतियातें हैं जो ख़वातीन ने भी करनी है, क्योंकि वो तो इन चीज़ों पे हालत ihराम के दौरान भी अमल कर सकती हैं और उनके लिए तो सर के ऊपर कपड़ा डालने में ihराम में कोई पाबंदी नहीं है और चेहरे के सामने भी वो कपड़ा लटका सकती हैं। यानी कि पर्दे वाली केप है, या जैसे क्रिकेट के खिलाड़ी केप इस्तेमाल करते हैं, इस तरह की वो केप लेकर वो सर के ऊपर पहने और उससे आगे वो कपड़ा लटका लें और उस कपड़े को भिगो लें। तो उनके लिए तो इसमें ज़्यादा आसानी है, वो भी इन एहतियात पर अमल करें। इसके अलावा सन ब्लॉक आप यूज़ करें, लेकिन वो हो फ्रेगनेंस फ्री, क्योंकि अगर वो उसमें फ्रेगनेंस हुई तो फिर आप वो हालत ihराम में इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। और ORS के साशे आपने साथ रखने हैं, क्योंकि वहाँ पर पानी की कमी भी हो जाती है और वो आप फिर पानी में मिक्स करके पीते रहें ताकि जिस्म में आपके पानी की कमी ना हो। और अब हम बात करते हैं ज़रूरी मेडिसिन्स की। तो जो लोग रेगुलर मेडिसिन इस्तेमाल कर रहे हैं वो अपनी मेडिसिन की कुछ मिकदार अपने साथ हर वक्त लाजमी रखें, क्योंकि पता नहीं उनको किस टाइम पे मेडिसिन की ज़रूरत पड़ जाए। जैसे अब शुगर के पेशेंट हैं या ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं, किस वक्त उनका इस गर्मी में शुगर अप डाउन हो जाए या उनका ब्लड प्रेशर अप डाउन हो जाए, तो वो अपनी मेडिसिन या इसके अलावा जो और मेडिसिन है जैसे दमे के जो मरीज़ हैं वो अपने मेडिसिन को अपने साथ रखें ताकि जिस टाइम पे भी उनको मेडिसिन की ज़रूरत हो तो उन्हें खेमे की तरफ ना भागना पड़े। और अगर इस तरह के रश में आप फंसे हुए हों तो फिर अपनी मेडिसिन आप बर वक्त ले सकें।
اور یہ تمام چیزیں آپ نے اس طرح کا آپ کے پاس جو بیگ ہوگا اس میں یہ رکھنی ہے، چاہے مرد ہیں یا خواتین، اور اس بیگ کو آپ نے اپنے ساتھ رکھنا ہے۔ اس کے علاوہ یہ ایک بہت اہم پوائنٹ ہے کہ وہاں پر جو قوانین بنائے گئے ہیں آپ نے ان پہ لازمی عمل کرنا ہے، چاہے وہ قوانین سعودی حکومت کی جانب سے جاری کردہ ہیں یا وہاں پر جو سیکورٹی کے لوگ کھڑے ہیں ان کی طرف سے جاری کردہ ہیں، یا جو آپ کے گائیڈ ہیں آپ کے اپنے کنٹری کے، چاہے وہ ان کی طرف سے آپ کو کچھ ہدایات دی جاتی ہیں، تو ان ہدایات پہ آپ نے لازمی عمل کرنا ہے۔ جیسے آپ کو ہدایات دی جائیں گی کہ حج کے کارڈ آپ نے اپنے گلے میں ڈال کے رکھنے ہیں، شو کر کے رکھنے ہیں، کچھ آپ کو ہینڈ بیگز دیے جائیں گے وہ آپ نے اپنے ہاتھوں میں پہن کے رکھنے ہیں۔ تو جس جگہ پر بھی آپ جائیں تو یہ چیزیں آپ کے سامنے نمایاں ہوں اور آپ کے پاس موجود ہونی چاہیے، کیونکہ جگہ جگہ پہ آپ کی چیکنگ ہو سکتی ہے اگر وہ کارڈ آپ کے سامنے لٹکے ہوئے نہ ہوئے، شو نہ ہو رہے ہوئے۔ اور دیکھیں اگر آپ کے پاس اس وقت یہ کارڈ موجود نہ ہوئے تو پھر آپ کو اچھا خاصا وہاں پر مسئلہ بن سکتا ہے، اور اگر آپ ان کو پھر بعد میں بھی ثابت نہ کر سکے تو ہو سکتا ہے کہ پھر عارضی طور پہ وہ آپ کو وہاں سے نکال کے بھی لے جائیں اور پھر مکمل تفتیش کے بعد ہی شاید آپ کو چھوڑا جائے گا۔ تو اس لیے ان چیزوں کی آپ نے حفاظت بھی کرنی ہے اور ان کو اپنے ساتھ لازمی رکھیں۔ دوسری چیز یہ کہ ان کی پکچر بنا کر اپنے موبائل میں سیو کر لیں اور اپنے جو گروپ والے ساتھی ہیں یا اپنے پیچھے فیملی ممبر ان کو بھی سینڈ کر دیں کہ اگر آپ کا موبائل گم ہو جاتا ہے یا کوئی بھی مسئلہ بنتا ہے اور یہ کارڈز بھی گم ہو جائیں، تاکہ آپ پھر کسی دوسرے ساتھی سے لے کر یہ چیک کروا سکیں اور بتا سکیں کہ میرا سامان گم ہو گیا ہے لیکن میرے پاس یہ چیزیں موجود ہیں، کیوں اور میں یہاں پر انلیگل نہیں آیا بلکہ میں لیگل طریقے سے یہاں پر حج کرنے کے لیے آیا ہوں۔ اور اس کے بعد ہے خوراک آپ نے کیسی کھانی ہے۔ تو دیکھیں آپ نے وہاں پر بھوک رکھ کر کھانا کھانا ہے، بہت زیادہ پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھانا، کیونکہ اس کے کچھ نقصانات ہیں کہ ایک تو آپ بہت زیادہ سست ہو جائیں گے اور آپ کو نیند بہت زیادہ آئے گی، اور پھر اپنے اعمال آپ اچھے طریقے سے ادا نہیں کر سکیں گے اور آپ کی باڈی بھی بالکل بے جان ہوگی۔ جب آپ بھوک رکھ کر متوازن کھانا کھائیں گے تو پھر اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ ایک تو آپ چست رہیں گے، آپ میں سستی نہیں ہوگی اور آپ کو نیند بھی کم آئے گی اور اپنے اعمال آپ اچھے طریقے سے ادا کر لیں گے۔ اس کے علاوہ کھانے میں کون کون سی چیزیں آپ نے کھانی ہیں؟ تو دیکھیں سادہ غذائیں آپ وہاں پر کھائیں، جوس اور پانی کا زیادہ سے زیادہ استعمال کریں، دہی اور لسی کا زیادہ سے زیادہ استعمال کریں، اور یہ چیزیں وہاں پر وافر مقدار میں آپ کو دی جائیں گی۔ اور ٹھنڈی چیزوں کا آپ نے وہاں پہ زیادہ استعمال کرنا ہے، اور فروٹس کا آپ نے وہاں پر زیادہ استعمال کرنا ہے تاکہ آپ کے جسم کو انرجی ملتی رہے اور آپ کی قوت مدافعت کم نہ ہو۔ اور چکنائی والی چیزوں سے آپ نے پرہیز کرنا ہے اور کوشش کریں کہ وہ کم سے کم آپ کھائیں۔ اور اس کے بعد ہے کہ حج کے دوران جدید ٹیکنالوجی کا استعمال۔ تو دیکھیں نسک ایپ کا استعمال آپ کو آنا چاہیے، وہ آپ سیکھ کر جائیں یا کسی دوسرے ساتھی سے آپ سیکھ لیں، کیونکہ نسک ایپ کے ذریعے ہی آپ نے ریاض الجنہ کا پرمٹ لینا ہے۔ اس کے علاوہ نسک کارڈ آپ کے پاس ہونا چاہیے۔ اس کے علاوہ مینا کی جو لوکیشن ہے وہ آپ کو یوز کرنی آنی چاہیے، اور اس کے علاوہ جو حج کی ایپ ہے تو وہ آپ کو استعمال کرنی آنی چاہیے۔ اس کے علاوہ لوکیشن اپنے موبائل میں آپ سیو کر لیں، مینا کے خیمے کے بھی آپ سیو کر لیں اپنے موبائل میں، اور عرفات میں جب آپ جائیں تو وہاں بھی اپنے خیمے کی لوکیشن آپ اپنے پاس سیو کریں، کیونکہ اگر آپ وہاں باہر نکلتے بھی ہیں کسی کام کی وجہ سے اور اگر آپ گم ہو جاتے ہیں، آپ کو پتہ نہیں چلتا کہ کون سا خیمہ آپ کا تھا، تو اس لوکیشن کے ذریعے پھر آپ واپس اپنے خیمے میں آ جائیں گے۔ اور لوکیشن کسی دوسرے کو کس طرح سے بھیجنی ہے یا کوئی آپ کو لوکیشن بھیجے تو اس کو کس طرح سے فالو کرنا ہے، تو ان چیزوں کو بھی آپ سیکھیں تاکہ کوئی ساتھی اگر بچھڑ جاتا ہے تو اس کو لوکیشن کیسے سینڈ کرنی ہے، یا آپ بچھڑ گئے ہیں کوئی آپ کو لوکیشن بھیجتا ہے تو اس لوکیشن کو کیسے فالو کر کے آپ نے اپنے خیمے تک واپس آنا ہے۔ یا اگر آپ کو ان چیزوں کا پتہ نہیں چلتا ہے تو آپ کو جو اگر کوئی لوکیشن سینڈ کرے تو پھر کسی دوسرے ساتھی سے جو وہاں پر لوگ پھر رہے ہوں تو ان سے آپ پوچھ لیں کہ اس لوکیشن کو کیسے فالو کرنا ہے اور کیسے جانا ہے، تو جو دوسرے افراد ہوں گے وہ انشاءاللہ آپ کی مدد ضرور کریں گے۔ تو اس لیے ان چیزوں کے بارے میں آپ کو آگاہی ہونا لازمی ہے۔ اور اب میں آپ کو بتاتا ہوں وہ اہم پوائنٹ کی بات جو میں نے آپ کو ویڈیو میں شروع میں کہا تھا کہ ویڈیو کے آخر میں آپ وہ ضرور سنیے گا۔ تو دیکھیں وہ بات یہ ہے کہ آپ نے یہ چیز لازمی یاد رکھنی ہے کہ جو یہ احتیاطیں میں نے آپ کو بتائی ہیں، جو میں نے آپ کو سامان بتایا ہے، ان چیزوں پہ آپ نے عمل تو لازمی طور پہ کرنا ہے، لیکن ایک بات جو یاد رکھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے توکل اللہ رب العزت کی ذات پہ کرنا ہے۔ ان چیزوں پہ آپ نے توکل نہیں کرنا، یعنی کہ بھروسہ ان کے اوپر نہیں رکھنا، بھروسہ اللہ رب العزت کی ذات پہ رکھنا ہے۔ کیونکہ دیکھیں فرمایا کہ گھوڑے کو باندھو اور پھر اللہ پہ توکل کرو، یعنی کہ اللہ پہ توکل آپ ویسے بھی تو کر سکتے ہیں گھوڑے کو باندھے بنا۔ اب بہت سے لوگ ہیں بھائی جب گھوڑے کو باندھ ہی دیا ہے تو وہ کیسے وہاں پر
कैसे वहां से भागेगा। लेकिन हुक्म यही है कि पहले बांधो और फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत पे तवक्कल करो। तो इसलिए ये क्योंकि इन एहतियातों के बावजूद भी आपके लिए मसले मसाइल बन सकते हैं। इन चीज़ों को खाने के बाद भी आपकी तबीयत खराब हो सकती है। इन मेडिसिन को खाने के बाद भी आप हो सकता है कि शिफायाब ना हो। इस जदीद टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करने के बावजूद भी हो सकता है कि आप बिछड़ जाएं। तो इन चीज़ों को इस्तेमाल लाजमी करना है, लेकिन तवक्कल और भरोसा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात पे रखना है। तो इंशाअल्लाह आपका हज भी सही तौर पर इंशाअल्लाह अदा होगा और आपका हज मबरूर भी होगा, क्योंकि आप तमाम बुनियादी चीज़ों को भी पूरा करेंगे और आपका पुख्ता यकीन भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात पे होगा। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात पे जो शख्स भरोसा करता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसे फिर मायूस नहीं करते। तो नाज़रीन, अगर आपको मेरी ये आज की दी हुई मालूमात पसंद आई हैं तो इन्हें अपने दूसरे साथियों के साथ भी लाजमी शेयर करें, ताकि वो भी इन चीज़ों से फ़ायदा उठा सकें। या जो लोग आपके कॉन्टेक्ट में हैं और वो हज पर जा रहे हैं, तो उन तक इस वीडियो को सदका जारिया समझकर पहुँचाएँ। इंशाअल्लाह आपको भी इसका अजर व सवाब मिलेगा। और नाज़रीन, मुझे अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल वाले बटन पर क्लिक कर दें, ताकि हज और उम्रा से रिलेटेड हर आने वाली नई वीडियो आप तक पहुँचती रहे। शुक्रिया।